بسم اللہ الرحمن الرحیم والأضحیۃ من الإبل والبقر والغنم، اور قربانی کرنا جائز ہے اونٹ کی اور گائے کی اور بکرے کی۔ بکرا ہو یا بکری، گائے ہو، بیل ہو، بھینس ہو، یہ سب اسی کے زمرے میں آئیں گے۔ اور بکرا کے زمرے میں دمبا، بھیڑ وغیرہ آئیں گے۔ والاضحیۃ من الابل والبقر والغنم، اور قربانی کی جاتی ہے اونٹ کی اور گائے کی اور بکری کی۔ بشرطے کہ یہ مذکورہ جانور وحشی نہ ہوں۔ اگر یہ وحشی ہیں تو ان کی قربانی، ان جانوروں کی قربانی درست اور جائز نہیں ہوگی۔ اگر وہ پالتو جانور ہیں اور انسانوں سے مانوس ہیں تو ان کی قربانی جائز اور درست ہے۔ وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ الثَّنِيُّ فَصَاعِدًا، اور یہ جو جانور مذکور ہوئے، اونٹ، گائے، بکری وغیرہ، ان میں سے سارے جانور جو سنی ہوں وہ کافی ہوں گے، فصاعداً یا اس سے بڑے ہوں۔ سنی اس جانور کو کہتے ہیں جس کی عمر اتنی ہو گئی ہو کہ جتنی شریعت نے قربانی کے لیے مقرر اور متعین فرمائی ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ وہ جانور جس کے پیدائشی سامنے کے دانت گر گئے ہوں اور نئے دانت اگ گئے ہوں۔ الا الظان، سنی میں ایک چیز اس سے مستثنیٰ ہے، ایک جانور اس سے مستثنیٰ ہے، وہ ہے بھیڑ۔ الا الظان، مگر بھیڑ اگر یہ سنی نہیں ہے، یعنی 1 سال کا نہیں ہوا ہے، تب بھی اس کی قربانی جائز ہو جائے گی۔ فَإِنَّ الْجَذَعَ مِنْهُ يُجْزِئُ، کیونکہ بھیڑ میں اگر وہ 6 مہینے کا ہے تب بھی جائز ہے، یہ کافی ہوگا قربانی کے لیے۔ اب ذرا اس کی وضاحت دیکھیں کہ اونٹ کتنے سال کا ہو جائے تب وہ سنی کہلائے گا، اور گائے کتنے سال کی ہو، بکری کتنی سال کی ہو تو وہ سنی کہلائے گی۔ وَيُجْزِئُ، حاشیہ دیکھیں، وَالظَّانُ، اور بھیڑ کے بارے میں ہے کہ یہ 1 سال کا ہو۔ بھیڑ، اگر یہ بھیڑ، بکری، دمبا، یہ اگر 1 سال کے ہو گئے تو یہ سنی کہلائیں گے، اور گائے، بیل، بھینس اور اس کے مثل جو جانور ہیں وہ اگر 2 سال کے ہو گئے تو یہ سنی کہلائیں گے، اور اونٹ اگر یہ 5 سال کا ہو گیا تو یہ سنی کہلائے گا، اور بھیڑ اگر 6 مہینے کا ہے، 6 مہینے سے زیادہ کا ہے اور دیکھنے میں تندرست ہے، یہاں تک کہ اگر اس کو لو خلط بالثنیات، اگر اس 6 ماہ یا 6 ماہ سے زیادہ عمر والے بھیڑ کو سنیات جانور میں، یعنی جس کی عمر شریعت نے متعین فرمائی ہے کہ فلاں جانور کی عمر اتنی ہونی چاہیے، اگر ان میں اس کو کر دیا جائے، یوں سمجھیے کہ اگر 1 سال کا بھیڑ یا 1 سال کا بھیڑ ہے اور ان کا ریوڑ ہے، اس میں 6 ماہ کے بھیڑ کو رکھ دیا گیا، 6 ماہ کے بھیڑ کو ان میں
داخل کر کے اب دیکھا جا رہا ہے دور سے، تو وہ 6 ماہ کا نہیں بلکہ صحت کے اعتبار سے اور گوشت پوست کے اعتبار سے وہ 1 سال کا لگ رہا ہے، یعنی فنی لگ رہا ہے، تو اس کی قربانی جائز ہو جائے گی، وہ درست ہوگا۔ ویجزیو، متن دیکھیں، ویجزیو من ذالک کلہ الثنی فصاعدا الا الظأن، اور کافی ہوگا ان سارے جانوروں میں سے ثنی یا اس سے بڑا مگر بھیڑ، فإن الجذع منہ یجزیو، کیونکہ بھیڑ میں 6 ماہ کا بھی کافی ہے۔ وَيَأْكُلُ مِن لَحْمِ الْأُضْحِيَّةِ، اور کھائے، قربانی کرنے والا کھائے قربانی کے جانور کے گوشت کو۔ وَيَأْكُلُ، دیکھیے حاشیہ وَيَأْكُلُ کی، لقولہ تعالی، کیونکہ اللہ رب العزت، اللہ تعالی کا فرمان ہے، فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، کیونکہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ خود کھاؤ اور فقیروں کو بھی کھلاؤ، لہٰذا اس جانور کو، قربانی کے جانور کو قربانی کرنے والا خود بھی کھا سکتا ہے۔ اور حدیث پاک دیکھیے، وَلِمَا رُوِیَ أَنَّهُ علیہ السلام، روایت ہے، مروی ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے جانوروں کے گوشت کو 3 دن سے زیادہ کھانے سے منع فرمایا۔ پھر بعد میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلو وتزودوا وادخروا، کھاؤ اور توشہ بناؤ اور ذخیرہ بناؤ، یعنی قربانی کے جانور کو اپنے لیے بھی رکھ سکتا ہے۔ مزید وضاحت آگے آ رہی ہے، وَإِذَا جَازَ، حاشیہ ہی میں یہ عبارت مذکور ہے، وَإِذَا جَازَ أَن يَأْكُلَ مِنْهُ وَهُوَ غنی، جب غنی کا کھانا جائز ہے تو یہ اور اولا اور بہتر ہے کہ وہ دوسرے کو کھلائے، اگرچہ جس کو کھلا رہا ہے وہ غنی ہے، مالدار ہے۔ متن دیکھیں، وَيُطْعِمُ الْأَغْنِيَاءَ وَالْفُقَرَاءَ وَيَدَّخِرُ، یدخرو یہ باب افتعال سے ہے، اس میں تعلیل صرفی جاری ہوئی ہے، آپ علم صیغہ وغیرہ میں اس کی وضاحت دیکھ سکتے ہیں۔ یدخرو اصل میں تھا ید تخیرو، اس میں افتعال کا قاعدہ جاری ہوا ہے، اس کے لیے آپ لوگ نحوی صرفی کتاب کی طرف رجوع فرمائیں۔ وَيُسْتَحَبُّ لَهُ وَيُطْعِمُ الْأَغْنِيَاءَ وَالْفُقَرَاءَ وَيَدَّخِرُ، وَيُسْتَحَبُّ لَهُ أَلَّا يَنْقُصَ الصَّدَقَةَ مِنَ الثُّلُثِ، اور مستحب یہ ہے کہ صدقہ تہائی سے کم نہ کرے، تہائی سے کم صدقہ نہ دے، یہی مستحب ہے۔ من الثلث، حاشیہ دیکھیں، لقولہ تعالی فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، کھاؤ اور غریبوں کو، محتاجوں کو کھلاؤ۔ قانع اور معتر میں فرق ہے۔ قانع اس کو کہتے ہیں جو مانگے، خود سوال کرے، اور معتر وہ ہے جو مانگے نہ، سوال تو نہ کرے لیکن اس بات کا خواہاں ہو کہ جس نے قربانی کی ہے وہ مجھے گوشت دے گا، تو اس کو معتر کہتے ہیں۔ تو کل 3 جہتیں ہوئیں، فصارت الجہات و اثلاثاً، حاشیہ میں ہے، تو کل 3 جہتیں ہوئیں۔
العقل پہلا تو کھانا ہے، خود کھانا ہے قربانی کے گوشت کو، جانور کو، والاطعام اور گوشت کو کھلانا ہے، والادخار اور ذخیرہ بنانا ہے۔ ادخار کی اصل تھی اذتخار، اسباب افتعال، اس میں بھی قاعدہ افتعال جاری ہوا ہے۔ فَإِن تَصَدَّقَا بِجَمِيعِهَا، اگر پورا کا پورا گوشت صدقہ کر دے، فَهُوَ أَفْضَل، تو یہ بہتر ہے۔ وَإِن لَمْ يَتَصَدَّقْ بِشَيْءٍ مِّنْهَا، اگر کچھ نہ صدقہ کرے، گوشت کا کوئی حصہ نہ صدقہ کرے، اجزاہو، تو یہ کافی ہوگا، کیونکہ مقصد یہ ہے کہ خدا کی قربت حاصل کرنے کے لیے جانور کا خون بہانا، جانور کو ذبح کرنا۔ وَيَتَصَدَّقُ بِجِلْدِهَا، اور اس کی کھال کو صدقہ کر دے۔ او يَعْمَلُ مِنْهُ آلَةً تُسْتَعْمَلُ فِي الْبَيْتِ، یا کوئی ایسی چیز بنائے جس کو گھر میں استعمال کرے، جیسے موزہ بنا لے، جانماز بنا لے۔ اگر یہ سب چیزیں استعمال کرتا ہے بنفس ہی، خود اپنے ہی لیے، اس کے چمڑے سے، تو یہ جائز ہے۔ اگر یوں ہو کہ چمڑے کو، گوشت کو پیسے یا درہم کے بدلے یا گیہوں کے بدلے بیچ دے، چمڑے کو بیچ دے رہا ہے، چمڑے اور گوشت دونوں کو بیچ دے رہا ہے، روپے سے یا درہم سے یا گیہوں سے، تو اس کی قیمت کا صدقہ کرے۔ لِأَنَّ الْقُرْبَةَ انتقلت إِلَى بَدَلِهِ، یہ حاشیہ میں ہے، کیونکہ قربت یہ اس کے بدل کی طرف منتقل ہو جائے گی۔ والافضل، متن دیکھیں، والافضل ان یذبح اضحیتہ بیدہ ان کان یحسن الذبح، ان کان یحسن الذبح، اور افضل بہتر یہ ہے کہ قربانی کرنے والا، جو قربانی کروا رہا ہے، وہ اپنے ہاتھ سے ہی ذبح کرے قربانی کی جانور کو، اگر وہ ذبح کرنا بہتر طریقے سے جانتا ہو، اگر اس کو اچھی طرح سے ذبح کرنا آتا ہو، کیونکہ یہ عبادت ہے، اور جو اس کا مالک ہے وہ خود ذبح کرے گا تو یہ بہتر ہوگا۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی اپنے ہاتھوں سے ہی ذبح فرمایا ہے۔ اور بسا اوقات سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ذبح کرنے کا حکم دیا ہے۔ وَيُكْرَهُ أَن يَذْبَحَهَا الْكِتَابِيُّ، وَيُكْرَهُ أَن يَذْبَحَهَا الْكِتَابِيُّ، اور مکروہ ہے کہ قربانی کے جانور کو ذبح کرے کتابی، یعنی یہود و نصارہ۔ حاشیہ دیکھیں، وَيُكْرَهُ أَن يَذْبَحَهَا لِأَنَّهُ قُرْبَةٌ، کیونکہ قربانی یہ قربت ہے، وَهُوَ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهَا، اور کتابی یہود و نصارہ یہ اس کے اہل نہیں ہیں۔ وَلَوْ أَمَرَ فَذَبَحَ جَازَ، اگر کسی نے کہہ دیا کتابی سے ذبح کرنے کے لیے اور اس نے ذبح کر دیا تو یہ جائز ہے، قربانی ہو جائے گی۔ متن دیکھیں، وَإِذَا غَلَطَ رَجُلَانِ، جب دو لوگوں میں غلط فہمی ہو گئی، فَذَبَحَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا أُضْحِيَّةَ الْآخَرِ، اور دونوں میں سے ایک نے دوسرے کے جانور کو ذبح کر دیا،
اجزا 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 عنہما، تو یہ کافی ہوگا دونوں کے لیے۔ وَإِذَا غَلَطَ رَجُلَانِ، جب دو لوگوں میں غلط فہمی ہوئی، فَذَبَحَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا أُضْحِيَّةَ الْآخَرِ، اور دونوں میں سے ایک نے دوسرے کے جانور کو ذبح کر دیا، اجزاء عنہما، تو یہ ذبح کرنا دونوں کے لیے کافی ہوگا۔ ولا ضمان علیہما، اور دونوں پر کوئی تاوان بھی نہیں ہوگا۔ ولا ضمان علیہما، اور دونوں پر کوئی تاوان، کوئی ضمان نہیں ہوگا۔ امام ظفر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک اگر غلطی واقع ہوئی دو لوگوں میں اور انہوں نے ایک دوسرے کے جانور کو ذبح کر دیا، تو ان کے نزدیک یہ جانور جو ذبح کیا گیا ہے اس کی قربانی نہیں ہوگی، یہ جائز نہیں ہے، اور ان کو تاوان بھرنا پڑے گا، ضمان اور تاوان دینا پڑے گا۔ یہ امام ظفر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ہے۔ اور ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک جائز ہے، یعنی اگر غلطی سے ایک دوسرے کے جانور کو ذبح کر دیا تو یہ جائز ہے، قربانی ہو جائے گی اور کوئی تاوان بھی نہیں ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔